بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون کا عنوان ہے خالد احمد، کچھ زندگی کچھ شاعری۔ ادھر کینیڈا شمالی امریکہ میں پتجھڑ اپنے شباب پر ہے۔ نومبر کے اس تیسرے پہر بالکنی میں بیٹھا دیکھتا ہوں تند و تیز ہوائیں پیڑوں پر ہر طرف سے حملہ آور ہیں۔ سرخ، نارنجی، زرد، سبز، نیم سبز، ہر پتا ان کی زد میں ہے۔ رنگا رنگ پیڑ یک رنگ و بے رنگ ہوئے جاتے ہیں، ہلکا سیاہی مائل بھورا سا چولا پہنتے جا رہے ہیں، منظر در منظر۔ فضا میں موسیقی ہے تو فقط ہوا کی سائیں سائیں کی، اور بس سوچتا ہوں یہ سب کس نواگر عالم کے کرم سے ہے۔ اور اچانک ایک انوکھا پراسرار اور پرسوز ترنم میرے پاس، بہت ہی پاس کھنکھنانے لگتا ہے۔ وہی نواگر عالم خدائے صوت و صدا، وہی ہوا کو فقط سائیں سائیں دیتا ہے، اور میرا دھیان اس پراسرار صدا کے تعاقب میں جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ واٹر ڈاؤن کے اس قصبے کی البیلی ہواؤں کی سائیں سائیں سے ابھرتی گھنگریالی دھن شہر لاہور کی فضاؤں میں تیرتے جھونکوں کی ہموار لہر میں مدغم ہونے لگتی ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ لاہور کی ہموار لے تموج آشنا نہ رہی ہو۔ چلنے کو تو ہوائیں کی آندھیاں بھی چلی، تہذیب کو تو بالا کر دینے والی آندھیاں۔ سڑکوں پر نعرہ زنی کی گئی، چائے کی پیالوں میں طوفان بپا ہوئے، لیکن اس شہر کی فضاؤں میں رچی بسی ہلکی ہلکی محبت کی دل پذیر دھن کا حسن اور اس کی دلکشی اپنی جگہ قائم رہی۔ لکھاڑیوں کی چپکلشیں بھی رہیں اور سیاسی اور ادبی تحریکوں کے مارکے بھی گرم رہے۔ ترقی پسند تحریک کا الاؤ ہو یا ہلکا رباب ذوق کا سبھا ہو، عابد علی عابد و نیاز مندان لاہور ہو یا علامہ تاجور نجیب آبادی اور اردو سبھا، جریدہ ادب لطیف ہو یا شاہکار فنون ہو یا راگ یا پھر سیارہ، تخلیقی اور تحریکی فضا میں گرما گرمی اور محفلوں میں ہاؤ ہو کبھی ماند نہ پڑی۔ اور ایک اور سطح پر نقوش، محفل، فانوس، ماہ نو اور شام و سحر جیسے ادبی رسائل بھی، ہلکا ادب، ہلکا ارباب غالب، ادارہ ادب، مجلس شم ادب، ادارہ گلشن ادب، تصنیف ادب، ینگ رائٹرز ایکٹیویٹی اور اہل سریر خامہ جیسی ادبی تنظیمیں بھی قدر کم آہنگ سروں میں صحیح مگر اس زندگی پرور کلاسیکی سمفنی میں اپنی جگہ بنائے ہوئے رہیں۔ وقت گواہ ہے کہ رائے اور نظریے کے اختلاف کے باوجود باہم تعلق خاطر کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ حالات کی کشیدگی اور طبع کے کسیلے پن کو ادب نواز چائے خانوں میں آمنے سامنے بیٹھ کر کہکہوں کی مٹھاس سے کم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اخلاقی اور تہذیبی اقدار کی پاسداری کی جاتی تھی اور فکری اور نظریاتی فاصلوں کے باوجود انسانی سطح پر روابط استوار رہتے تھے، ایک خاندان کے مختلف الخیال افراد کی طرح، بالکل ایک قبیلے کی طرح۔ اور پھر بقول خالد احمد، فرد سے ٹوٹ گئے فرد قبیلے نہ رہے، فرد سے ٹوٹ گئے فرد قبیلے نہ رہے۔ ہاں، کہیں کہیں کچھ ہم خیال لوگ ملتے رہے اور چھوٹے بڑے ادبی قافلے تشکیل پاتے رہے۔ کچھ جلد ٹھہر گئے، کچھ عارضی پڑاؤ کے بعد تازہ دم ہو کر پھر سے چل پڑے۔ لاہور میں ایک ادبی قافلے کا پڑاؤ میکلور روڈ پر واقع رسالہ فنون کا دفتر تھا، جہاں جناب احمد ندیم قاسمی کی شفیق توجہ کے سائے میں سر شام ہی کچھ ادب نواز احباب جمع ہونا شروع ہو جاتے۔ مجھے اس محفل میں متعارف کروانے کا سہرا شاعر دوست عباس تاوش اور علی اصغر عباس کے سر ہے۔ یہاں عبداللہ قریشی صاحب جیسی بزرگ ہستیوں سے بھی شرف ملاقات حاصل ہوتا، اور جناب خالد احمد، نجیب احمد، منصور احمد، اشرف جاوید، جاوید انور اور کتنی اچھے شاعروں ادیبوں سے ملاقات کی صورت نکل آتی۔ میں نے دیکھا یہاں گفتگو میں ندیم صاحب کے علاوہ اگر کوئی بول سکتا تھا تو وہ خالد احمد تھے، جن کی شاعری، شخصیت اور گفتگو تینوں لاجواب تھی۔ خالد احمد صاحب کا کلام تو کئی مشاعروں میں سن چکا تھا، تاہم ان سے بحیثیت شاعر میرا تعارف شوبرجی گارڈن میں منعقدہ ایک مشاعرے میں ہوا۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کی صدارت میں ہونے والے اس مشاعرے کا اہتمام رشید کامل صاحب اور ان کے احباب نے کیا تھا۔ انہوں نے والد صاحب قبلہ یزدانی جالندری صاحب کو بھی مدعو کیا اور ان کے ساتھ مجھے بھی بلا لیا۔ مشاعرے میں خالد احمد کی غزلیں واقعی سما باندھتی ہے۔ غزل تھی وہی، ترک تعلقات پہ رویا نہ تو نہ میں، لیکن یہ کیا کہ چین سے سویا نہ تو نہ میں، ہر چند اختلاف کے پہلو ہزار تھے، وا کر سکا مگر لب گویا نہ تو نہ میں۔ اور میں نے جو غزل اس موقع پر پڑھی،
وہ بھی پیش کر دیتا ہوں. کیسی ظالم رت تھی دریا پیاسا تھا، بادل بھی تو جیسے اڑتا صحرا تھا. یا تو دیر سے کھلنا اس کی فطرت تھی، یا پھر میں اس شخص کو دیر سے سمجھا تھا. وہ بڑھیا راتوں کو سویٹر بنتی تھی، جس کا بیٹا دن بھر سپنے بنتا تھا. بس کچھ ایسی ہی شاعری تھی میری ان دنوں بھی. خیر، مشاعرے کے بعد چائے کے دور میں خالد احمد صاحب نے مجھے شاباش تو داد دی. پھر والد صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے میرے بڑے بھائی خالد یزدانی صاحب کی شاعری کا ذکر کیا، بڑی محبت سے کیا. کہنے لگے خالد میرا نام ہم نام ہے، مؤدب نوجوان ہے، بہت اچھا شاعر ہے، بہت خوبیوں کا مالک ہے، بس ایک ہی خامی ہے اور وہ یہ کہ وہ ملتا کم کم ہے. یہ کہتے ہوئے قہقہہ لگایا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولے تم تو ملا کرو گے نا کہ تم بھی خالد کے بھائی نکلو گے. اور ایک اور زوردار قہقہہ، اور پھر بطور شاعر میری آمد پر والد صاحب کو مبارکباد پیش کی. یہ تھی مختصر سی تعارفی ملاقات. میں نے واقعی ثابت کیا میں خالد یزدانی کا بھائی ہوں. بہت دیر سے ملا. گورنمنٹ کالج لاہور میں زیر تعلیم تھا. کالج کی نصابی غیر نصابی سرگرمیاں، جز وقتی معاشی مصروفیات، ادبی نیم ادبی مشاغل، معاملہ بہت دیر تک تعارفی ملاقات سے آگے نہ بڑھ پائے. میں مشاعروں میں خالد صاحب کو دیکھتا سنتا رہا مگر باقاعدہ نشست کی صورت نہ نکل سکی. اور پھر میری یہ شاعر کی شامت اعمال علی اصغر عباس لاہور آ گیا. اس نے مجھے لاہور کے ادبی حلقوں، تخلیقی ہستیوں سے تواتر سے ملنے پر کچھ مجبور سا کر دیا. ایک روز وہ مجھے بابڈا ہاؤس لے گیا، جہاں میں تعلقات عامہ میں خالد احمد صاحب کے ساتھ جناب حفیظ طائب، خالد صدیقی، افتخار مجاہر، رضا الحق صدیقی سب سے ملاقات ہو گئی. خالد احمد صاحب سے ملاقاتوں میں تسلسل آتا چلا گیا. ایک دور تھا میں اور عباس طبی روزی بابڈا ہاؤس جا پہنچتے پھر شیر اور دوپہر ایک طویل مکالمہ شروع ہو جاتے، جس میں کبھی وقفے سے کبھی لگاتار چائے کے دور چلتے رہتے. خالد صاحب اس دوران میں سگریٹ کا دھواں بھی اڑاتے جاتے اور اپنے رفقا ہمکار اصحاب کی حرکتوں پر ان کی ہنسی بھی. ان کا جاندار قہقہ شعبہ تعلقات عامہ کی نیم اور مہین دیواروں کو ہلا کر رکھ دیتا. چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد، اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے وہ خوب و ناخوب میں امتیاز روانہ رکھتے تھے. موڈ میں ہوتے کیونکہ وہ اکثر ہی دفتر میں ہوتے تو ایک ماہر باؤلر کی طرح سب کے وکٹ اڑاتے چلے جاتے. جو سامنے آ جاتا ان کی دلچسپ چھیڑخانی اور کاٹدار جملوں کے ہاتھوں کلین بولڈ ہو جاتے. بظاہر سب سے ملتے اور خوش دلی سے ملتے مگر اپنے قریب کم لوگوں کو آنے دیتے تھے. انہوں نے اپنے عظیم شیری سنگھاسن کے گرد گرد ایک مدور دیواروں کا حصار سا قائم رکھا تھا. کہتے ہیں مجھ کو جاننے والے خالد جان نہ پائیں گے. اگر کوئی پھپتیوں کی دیوار خنداں پار کراتا تو خود کو شعر فہمی کی دیوار کے مقابل کھڑا پاتا. اسے عبور کرتا تو عصری ادبی آویزشوں کی راہداری سے متعارف ہوتا. اسے بھی پار کر لیتا تو وقت کی صبر طلب فصیل مقابل ہوتی. خالد فہمی کا مرحلہ طے کرنا آسان نہ تھا. کہتے ہیں کوئی پائے تو مجھے کیا پائے، کوئی پائے تو مجھے کیا پائے، کھوئے رہنا ہے نشانی میری. وہ عجیب واردات کرتے تھے. صبح آغاز ہونے والی ملاقات میں کوئی ایک مسئلہ سامنے رکھتے تھے، ایک سوال اٹھا دیتے، پوچھے گئے سوال کی ایک پرت کی نشاندہی کر دیتے، مخاطب کو زیر بحث معاملے یا شعری رخ کی ایک جھلک سی دکھلا کر حیرت کدے کا در وا کر دیتے اور خود خبرنامہ وار چیئرمین کی رسمی تقریر، ٹی وی پروگرام کے سکریپ، ہمکارہ صاحب کی شامت اعمال چائے نوشی میں لگ جاتے. پھر یک بارگی ماتھے پر ڈھلک آنے والے بالوں کی لٹ کو سر کی ہلکی سی جنبش سے پیچھے کو اچھال دیتے، ہاتھ سے بال سنوارتے، ایک نگاہ اپنے مضروب و مجروب مہمان پر بھی ڈال دیتے اور بس مسکرا دیتے. مجھے یاد ہے پہلی مشترکہ ملاقات میں انہوں نے شعر پڑھا، قبر کس دل جلے کی ہے یہ فلک، شعلہ ایک روز یہاں سے اٹھتا ہے. شعر سنایا اور اس پر گفتگو کے لیے تھا، گویا امتحان لے رہے. پھر احمد مشتاق کا وہ مشہور شعر، ہوتے ہی یا ہوتی ہے شام آنکھ سے آنسو نکل پڑے، یہ وقت قیدیوں کی رہائی کا وقت ہے. اس زمین میں شعر کہنے کا حکم دیا اور خود اپنے کام میں لگ گئے. عباس صاحب سے میں نے اپنی کوشش کی، اپنی سی کوشش کی اور خالد صاحب سے حسب استحقاق شاباش پائی. جی ہاں، میں نے کہا نا خالد احمد صاحب کے پاس بیٹھنا یا ان کے قرب میں جگہ پانا کار آسانہ تھا. جیسے مسترتب وہ خود تھے ویسا ہی مسترب وہ اپنے شریک بزم کو دیکھنا چاہتے تھے. اچانک کوئی عجیب سا سوال داغ دیتے یا کوئی ایسا کثیر پہلو جملہ کہہ جاتے کہ مخاطب چکرا کر رہ جاتا. اب آنکھوں میں پوچھتے، میں تو اپنی دھن میں چکرایا سا پھرتا ہوں، تم کو اپنی موج میں رہنا کیسا لگتا ہے؟ تو جناب اب اگر ان کے مخاطب نے ان کا جملہ اچک لیا اور اسی شان کا جوابی جملہ اچھال دیا تو خالد صاحب کی زوردار واہ
اور مزید ایک کپ چائے کا حقدار ٹھہر جاتا. پہلی بار ایسے اعزاز کہا سزاوار میں ٹھہرا تو بیرونی کمرے کی طرف منہ کر کے آواز لگائی, مولانا ڈھونڈتے جو 2 چاواں بھیج دیو. چائے بنانے پر معمور بارش رفیق کار نے نیم دیوار کے پار سے جواب دیا, او پہلیاں 2 چاواں کا کی کیتا جے. کہنے لگے ایک تو چاواں چنگیاں نہیں سن, دوجے بالکل ٹھنڈیاں. اے حامد بیچارہ تے مہمان نے صبر شکر کر کے پی گیا, پر میرے گلے تو تھلے نہیں پینا تھا. ادھر سے آواز آئی, خدا دا خوف کرو, میں بالکل گرم گرم دے کے گیا سا, ہوں تسی اپنی شعر و شاعری تے چکر ٹھنڈیاں کر دے تو میرا کی قصور. فوراً بولے, خدا دا خوف میں تو شکر ادا کرنا وا تہاڈی وجہ نال جنت پکی ہو گئی مفت چ میری وجہ نال. ادھر سے دھیما سا استفسار ہو, ہاں مولانا اس نے تسی تے کہہ رہے سو صبر کرنے والے جنت جان گئے تے یہو جہاں ٹھنڈیاں بے سوادیاں چاواں تے صبر دا پھل نہیں مینوں ملنے لگا. آس پاس کے کئی کمروں سے یک وقت کہتے بلند ہوئے, توبہ توبہ توبہ, کیڑی گل مروڑ کے کدھر لے گئے. مولانا یہ کہتے ہوئے ایک مؤدب سی مسکان ہونٹوں پر سجائے کمرے میں داخل ہوئے, چائے میز پر رکھی. اس سے پہلے خالد صاحب شکریہ کی گگلی پھینکتے جلدی سے دوسرے کمرے میں نکل لیے. ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی, خالد صاحب پھر سے پکار, مولانا جمعہ پڑھنے جان تو پہلے 2 چاواں ادھر پڑھاندے جانا. مولانا نے جلدی سے کہا, جناب فوراً آ گیا تو میریاں سنتاں رہ جانگیاں جماعت نماز دیاں. خالد صاحب نے فوراً جواب دیا, جماعت تو بعد پڑھ لینا سنتا, کیونکہ مجبوری کارن قضا بھی ہو جان سنتا تو بعد پڑھنے کا سوال زیادہ ہوتا ہے. دوسرے کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی. پھر مولانا بھاپ اڑاتی چاہے کہ 2 سفید پیالے رکابیوں پر سجائے کمرے میں داخل ہوئے. میرے سامنے ایک پیالہ رکھتے ہوئے آستگی سے بولے, اندروں جانتے سارا کچھ ہی نہیں, تو مچلے بنے رہتے ہیں. پھر ایک نظر خالد صاحب کی مسکراتی شری نگاہ پر ڈالی اور سر کو اسبات میں جنبش دیتے ہوئے باہر نکل گئے. چائے. طاہرہ کی آواز برسوں کے فاصلے کو یکدم سمیٹ کر رکھ دیتی ہے. آنکھوں کے تجسس میں پوچھتی ہے, کچھ لکھ رہے ہیں کیا؟ نہیں, ابھی سوچ رہا ہوں, میں خاموشی سے جواب دیتا ہوں. یوں ایک بے آواز مکالمہ مکمل ہو جاتا ہے. وہ بالکنی سے لیونگ روم میں چلی جاتی ہے, جہاں رابعہ بیٹی اپنی تازہ پینٹنگ دیوار پر سجا رہی ہے اور عریب ویڈیو گیم کی مہم جوئی پر رواں ہے. رات کی رانی کی خوشبو کمرے تک محدود کیے جانے پر احتجاج کر رہی ہے, اور بالکنی میں بیٹھا میں اپنے سامنے میز پر دھرے چائے کے مگ سے اٹھتی سفید بھاپ کو دیکھتا ہوں. اچانک پھر وہی انوکھا پراسرار پرسوز ترنم میرے پاس بہت ہی پاس کھنکھنانے لگتا ہے. کمکموں کی طرح کہے جل بجھے, کمکموں کی طرح کہے جل بجھے, میز پر چائے کی پیالیاں رہ گئی. مجھے لگتا ہے اب میں خالد احمد کے روشن کہکوں کو یاد کرتی تحریر آغاز کر سکتا ہوں. میں سوچتا ہوں, اور یکدم جانے کہاں سے سرد جھونکے کے دوش پر سوار میپل کا ایک پرنم تنہا مگر مسکراتا ہوا پتا بالکنی میں میرے سامنے پڑی خالی کرسی پر آ گرتا ہے.